میں تمہیں تم سے نہیں مانگوں گا کہ میں نے صرف تمہارا بننا ہے۔ دھیرے دھیرے میرے ہاتھوں سے سب کچھ نکلتا جا رہا ہے۔ میں اپنے کیے غلط فیصلوں کے ساتھ بھی مطمئن رہتی ہوں، اور آج آپ لوگوں کا صحیح فیصلہ بھی مجھے خوش نہیں کر پا رہا۔ میری ہر سانس صرف تمہارے نام۔ میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ اتنی اداس اور خاموش کیوں ہو؟ بکواس بند کرو اپنی۔ ہر بات کہہ دینا تمہارے لیے کتنا آسان ہوتا ہے۔ جان وار بھی دیتی ہوں اور کھینچ بھی لیتی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 44ویں قسط۔ یار، کہنے کو تو اتنا ہے کہ اگر تم سے اپنے جذبات محسوسات کہنے پر آؤں تو ایک عمر بیت جائے۔ وہ خمار آلود لہجے میں اظہار کی ابتدا کر گیا تھا۔ اپنی آخری سانس تک کے لیے تمہیں اپنا بنا لیا ہے۔ آخری سانس تک کے لیے یہ ماہ کنان عابدی بس صرف تمہارا، کہ اب صرف تمہارے لیے ہی جیے گا۔ زندگی میری، نام تمہارے، آج پورے کا پورا ماہ کنان عابدی تمہارا۔ وہ بہت میٹھے جذبوں سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس سے مانگنے کے بجائے خود کو اسے سونپ دیا تھا، اور وہ ڈر و خوف بھلائے حیرانگی سے اسے سن رہی تھی کہ جو وہ کہہ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر دل کی لے بھی عجیب ہی تھی۔ میں تمہیں تم سے نہیں مانگوں گا کہ میں نے صرف تمہارا بننا ہے، کیونکہ تم تو میری اس دن بن گئی تھی جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا، جب پہلی دفعہ تمہیں چھوا تھا، جب پہلی دفعہ تمہیں محسوس کیا تھا، جب تمہیں اپنے نام کیا تھا۔ تم تو صرف میری ہو، اور میں تمہیں بس یہ یقین سونپنا چاہتا ہوں کہ میں صرف تمہارا ہوں۔ میری ہر سانس صرف تمہارے نام۔ یہ ماہ کنان عابدی تمہارا ہوا حنین عابدی۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اپنے کنان کو دل میں رکھتی ہو، نظر میں رکھتی ہو، محبت بناتی ہو، نفرت سمجھتی ہو، کہ جذبہ کوئی بھی ہو، احساس کوئی بھی ہو، تم سوچو گی مجھے ہی، کیونکہ تم میری ہو۔ تم نے مجھے ہی سوچنا ہے، اور میں بھی تمہارا ہوں۔ میں نے بھی صرف تمہیں ہی سوچنا ہے۔ میں تمہیں دل سے نکلنے نہیں دوں گا۔ اور تم کیا کرتی ہو، یہ تمہارا کام ہے کہ مجھے اپنی حنین کی حفاظت خود کرنی ہوگی، اور تمہیں اپنے ماہ کنان کی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ وہ عجیب بہکے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اس کے ہاتھ کا لمس آنکھوں سے لبوں تک آ جانے پر محض سوچ کر ہی رہ گئی تھی، اور اس نے اس کی جیولری اتارنی شروع کر دی تھی۔ یار، میں تو تمہاری ایک جھلک پر ہی مر مٹا تھا۔ مزید میرے قتل کا سامان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اب کے دوستانہ انداز میں اس کو تیاری کے حوالے سے چھیڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے کہ وہ اس کی بے تابیوں کی تاب نہ لا پا رہی تھی۔ اف، تمہارے یہ آنسو، کسی دن اس کھاری ندیاں میں ڈوب جاؤں گا۔ وہ اس کے آنسو شوخی سے کہتا لبوں سے چن رہا تھا۔ اس کا چہرہ شدت ضبط و جذبات سے تمتما اٹھا تھا۔ وہ خاموش تھی، اور صرف وہ خود نہیں بول رہا تھا، اس کے جذبات، اس کے محسوسات ہی نہیں، اس کا لمس بھی بول رہا تھا۔ وہ اس کی مرمری کلائی سے چوڑیاں اتار رہا تھا، اور اس کی جان پر بنائی تھی۔ جس شام میں نے تمہاری نازک کلائی، مرمری ہاتھوں کی خوبصورتی کو محسوس کیا تھا، نگاہ سے چھوا تھا، تب ہی سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں رونمائی میں کنگن دوں گا۔ نہایت حسین سیاہ جڑاؤ کنگن اس کی دودھیا کلائی میں سج کر قیمتی ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے لب بے ساختگی میں کنگن پر رکھے تھے۔ وہ چھوئی موئی سی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی ساری توجہ اس کے ہاتھوں پر ہی مرکوز تھی۔
وہ دھیرے دھیرے کنگن کو چھو رہا تھا کہ یکدم اس نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ اس کی تو وہ حالت تھی کہ اب جان نکلی کہ تب نکلی۔ اس نے سرخ زرتار آنچل کو بڑی نرمی سے اس کے وجود سے کھینچ لیا تھا اور دراز ہو کر اس نے ساری لائٹس ہاتھ مار کر بجھا دی تھی۔ چاند کی نرم روشنی کمرے کی خوابناکی کو الگ ہی سحر عطا کرنے لگی تھی۔ اسے اپنے چہرے اور گردن پر اس کی پرحدت سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے لب کو چلتے ہوئے آنکھیں میچ لی تھیں اور وہ اس کو اپنے سینے پر گرائے اس کا ہاتھ تھامے مخمور لہجے میں گویا ہوا تھا۔ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے، چاؤں سے، بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو۔ میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا، جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی، جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی، تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا۔ رات کو جب بھی نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں کو، تیرے گال کو چوما کرتا، تیری زلفوں کو، تیرے گال کو چوما کرتا۔ جب بھی تو بند کباغ کھولنے لگتی جانا، جب بھی تو بند کباغ کھولنے لگتی جانا، اپنی آنکھوں کو تیرے حسن سے خیراں کرتا۔ مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا۔ کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا۔ کاش، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ وہ دودھیا کلائی میں سجے کنگن کو انگلی سے جنبش دیتا، لبوں سے چھوتا، مخمور لہجے میں دل کی شدتوں سے کہہ رہا تھا، اپنے حق کا استعمال کر رہا تھا، اور وہ اس کے جذبوں اور جسارتوں پر بند نہ باندھ سکی تھی، اور وہ کاش کی گردان کرتا۔ بے نام سے بندھن میں الجھا سب سے مضبوط رشتے کی بنیاد رکھ چکا تھا، وہ رشتہ جو نکاح کے 3 بولوں سے شروع ہوا تھا، وہ رشتہ جسے بہت اہمیت حاصل تھی، وہ رشتہ جس میں بندھ کر 2 انجان لوگ بہت اپنے بن جاتے تھے، اور 2 انجان و اجنبی دل کی ڈور سے بندھے حجاب و دوری کی قبا کھولتے غربت و ملن کی قبا اوڑھ گئے تھے۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ اس کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک پر کھلی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیدار ہو چکا تھا، مگر تکیہ منہ پر رکھے کسل مندی سے پڑا تھا کہ دستک کی آواز بلند ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے سیدھے ہوتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی تھی اور نظریں اسے تلاشنے لگی تھیں، مگر وہ وہاں ہوتی تو دکھائی دیتی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے سیل فون اٹھا کر گھر کا لینڈ لائن نمبر ڈائل کیا تھا۔ لالا جان، زرمین بھابھی کا فون آیا تھا، وہ لوگ ناشتہ لے کر 10 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ کال لاؤنج میں بیٹھی مالاج نے ریسیو کی تھی اور اس نے ملازمہ کو بھیجنے کا سبب بتایا تھا۔ اوکے، تم ان سے فون کر کے کہہ دو کہ وہ 11 بجے تک آ جائیں۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی تھی جو 9 بجا رہی تھی، اور وہ موبائل بیڈ پر اچھالتا دوبارہ سونے کے موڈ میں تھا کہ آہٹ پر اس نے گردن گھمائی اور شاور لے کر نکلی نکھری نکھری حنین اس کی نیند دوڑا گئی تھی، اور وہ اس کی نگاہ خود پر جمے محسوس کر کے بے حد نروس ہو گئی تھی۔
اور اس نے اسے اشارے سے بلایا تھا، مگر وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اس لیے اس نے مسکراتے ہوئے اسے دھیمے سے پاس آنے کو کہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہ تھی۔ اس کا چہرہ الگ تمتمانے لگا تھا۔ وہ اس کی گھبراہٹ سے محسوس ہوتا اٹھ کر اس تک چلا آیا تھا۔ صبح بخیر جانا، اس نے گمبھیر لہجے میں کہہ کر اس کی نرم پیشانی چوم لی تھی اور دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا اور آگے بڑھ کر اس نے ڈور اوپن کر دیا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ جب ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ اب میں جب تک نہ کہوں ڈسٹرب نہ کرنا، تو دروازہ بجانے کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ وہ گھریلو ملازمہ ثریا کو گھور رہا تھا، جو شرمندہ ہو گئی تھی کہ وہ تو مالکوں کے حکم کی غلام تھی۔ لاج نے بھیجا تھا تو چلی آئی تھی اور اس کے غصے سے خائف ہوتی منمنائی تھی۔ لاج بی نے بھیجا ہے صاحب، وہ کہہ رہی تھیں کہ مہمان تھوڑی دیر تک آ جائیں گے، کہ وہ گھر سے نکل چکے ہیں۔ وہ غصہ دبا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم 2 گلاس جوس لے آؤ۔ وہ فوراً ہی پلٹ گئی تھی اور وہ جب تک دروازہ بند کر کے مڑا تھا، وہ ہنوز اپنی سابقہ حالت میں تھی۔ حنین، اتنی اداس اور خاموش کیوں ہو؟ کیا اپنی نئی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا، اور وہ اس کو ناراض نظروں سے دیکھنے لگی تھی، جیسے کہہ رہی ہو بہت جلدی خیال آ گیا۔ اور اس نے اس کی بھیگی پلکوں میں دیکھا اور بولا، تمہارے گھر والے ناشتہ لے کر آنے والے ہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ تمہارے جو گلے ہیں وہ آج شام تک دور کر دوں گا۔ ناراض ہو، خاموش ہو، مگر ایسے بھی اچھی لگ رہی ہو کہ جانے کنان، تم تو ہر روپ میں اچھی لگتی ہو۔ نرمی اور شائستگی سے کہتا اس کا گال تھپ تپا کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور نگاہ آئینے میں نظر آتی اپنی تصویر پر پڑی تھی۔ یہ تصویر ارحم اور لاج کی منگنی کے موقع پر لی گئی تھی۔ وہ پلر سے ٹیک لگائے مسکرا رہی تھی اور پلکوں پر ٹھہری نمی نے اس تصویر کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس نے نگاہ ہٹا کر بے دلی سے بالوں میں برش کیا تھا اور کیچر لگا دیا تھا اور زرمین کی بتائی ہوئی جیولری پہننے لگی تھی کہ زرمین نے نہ صرف اسے یہ بتایا تھا کہ وہ کون سا سوٹ پہنے گی، جیولری وغیرہ بھی چوز کر کے دی تھی، اور زرمین کے کہنے پر عمل کرتی آنکھوں میں کاجل لگا کر لبوں پر لپسٹک لگائی تھی۔ وہ سادگی میں بھی گہرے اورنج رنگ کے ٹراؤزر سوٹ میں بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ سبھی نے اس کی تعریف کی تھی۔ زرمین نے اس کی خاموشی کو بری طرح محسوس کیا تھا اور وہ اس کا اظہار بھی کر بیٹھی تھی۔ خود کو مارنے کا طریقہ سیکھ رہی ہوں آپی، کہ جب آپ کی سنی نہ جائے تو خاموشی ہی بہتر ہوتی ہے۔ وہ آزردگی سے کہتی اسے ٹھٹکا گئی تھی اور باہر کھڑا ماہ کنان مضطرب ہو گیا تھا۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ کنان بھائی نے کچھ کہا تم سے؟ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ صرف انہوں نے ہی تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ کہنے کو ہی نہیں ہے، کہ مجھے تو زبان بندی کا حکم ملا ہے۔ اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ کنان بھائی کا رویہ کیسا تھا تمہارے ساتھ؟ آپی، کسی کی محبت کسی کی نفرت کے درمیان میں سینڈوچ بن کر نہیں رہ سکتی، اور جب مجھے عزت ہی نہ ملے تو محبت کا میں کیا کروں گی؟ یہاں میرے آنے سے کوئی خوش نہیں ہے۔ رات میرا کیسا استقبال کیا گیا، صبح ناشتے کی ٹیبل پر بھی گھر کے افراد موجود نہ تھے، اوپر سے ممی کہتی ہیں کہ میں نے سب کی عزت کرنی ہے، اپنی میں کو مارنا ہے۔ ہاں تو مار دیا ہے نا میں نے۔ میں جو اپنی ذات کے حصار میں رہنا چاہتی تھی، میں اب کہیں نہیں ہوں۔ میری مرضی کی اہمیت تو پہلے ہی نہ تھی، اب تو میری کوئی وقت نہیں رہ گئی۔ میں حنین عالم سے حنین ماہ کنان عابدی بن گئی ہوں۔ لیکن جو میں بننا نہیں چاہتی تھی، آپ بتائیں وہ بن کر میں کیا خوش ہو سکتی ہوں؟ وہ رو رہی تھی اور وہ لب بھینچے کھڑی تھی۔ تم کیوں اتنا خلاف ہو؟ ہم لوگوں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں لیا تمہارے لیے۔ کنان بھائی تم سے محبت کرتے ہیں، خوش رہو گی تم ان کے ساتھ، نرمی سے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ میں اپنے کیے غلط فیصلوں کے ساتھ بھی مطمئن رہتی ہوں، اور آج آپ لوگوں کا صحیح فیصلہ بھی مجھے خوش نہیں کر پا رہا، کہ خوشی تو انسان کے اندر سے پھوٹتی ہے،
اور میرے اندر خوشی کا احساس دم توڑ رہا ہے، کیونکہ جب میری ذات دم توڑ رہی ہے تو خوشی کیوں نہ مجھ سے دامن چھڑائے۔ وہ ہاتھ چھڑا گئی تھی۔ آپ ممی سے کہہ دیجیے گا کہ میں کبھی ان کے داماد سے لڑ کر نہیں آؤں گی، کبھی اپنی جانب سے کسی کو پریشان نہیں کروں گی، صرف وہ کروں گی جو لوگ مجھ سے کروانا چاہیں گے۔ ممی سے کہہ دیجیے گا کہ میرے سبب ان کی تربیت پر حرف نہیں آئے گا، میں اپنی ماں کو چھوڑ دوں گی، کبھی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، کہ مجھے تو لگتا ہی ایسا ہے کہ میں مقتل گاہ میں ذبح ہونے کو آئی ہوں۔ وہ اس سے بچنے کو، اس کے سوال اور جواب سے بچنے کو اپنی بات کہہ کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ وہ وہیں سے پلٹ گیا تھا اور وہ ذہن و دل پر بوجھ لیے گھر لوٹ گئی تھی کہ وہ اس کے بہت قریب تھی۔ وہ اسے ہر بات کہتی تھی، مگر سب کچھ جانتے سمجھتے بھی کچھ چیز مسنگ تھی، اور اسے اسی مسنگ چیز کو ڈھونڈنا تھا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسی کیا بات تھی کہ وہ اس طرح بہیو کر رہی تھی۔ مگر وہ ڈھونڈ نہیں پا رہی تھی تو اسے احساس ہوا تھا کہ جو لوگ کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں وہ اسی طرح بند کتاب کی طرح گہرے بھی ہوتے ہیں۔ جتنا اسے سمجھنا آسان تھا اس سے کہیں زیادہ مشکل اسے گہرائی سے سمجھنا تھا، اور اسے احساس ہوا تھا کہ انسان دعوے تو کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو جاننے سمجھنے کے، جبکہ در حقیقت ایک انسان جتنا خود کو جانتا ہے دوسرے کو نہیں جان سکتا۔ جیسے وہ یکدم اس کے لیے کھلی کتاب سے پیچیدہ کتاب ہو گئی تھی۔ مامی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں اپنی لاڈلی اداس لگ رہی تھی اور وہ اپنی پریشانی ارحم سے کہہ گئی تھی، اور وہ جسے سن کر نرمی سے بولا تھا، تم دیکھو ذرا اس کے چہرے کی طرف، ذرا سی خوشی کی رمق تک نہیں ہے اس کے چہرے پر، کتنی اداس لگ رہی ہے۔ اور اس کی یہ اداسی اور خاموشی نکاح کے بعد سے ہے، اور جب سے شادی کی ڈیٹ فائنل ہوئی تھی وہ مزید آزردہ نظر آ رہی تھی، مگر میں اس کی آزردگی کو محسوس کر کے بھی انجان بن گئی، اور اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم کر ڈالا ہے۔ اس کی یہ اداسی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ وہ رو پڑی تھی۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ حنین بہت زیادہ حساس ہے، ہمیشہ اس کی ہر جائز ہی نہیں بیجا ضد کو بھی پورا کیا گیا ہے، ہر جگہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوا تو اسے لگا اس کی بات کو اہمیت نہیں ہے، اور کنان کے پیرنٹس کی لا تعلقی اس سے برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ اداسی اور خاموشی اللہ نہ کرے کسی دکھ یا پریشانی کے سبب نہیں ہے، اس کی حساسیت کا موجب ہے۔ دھیرے دھیرے وہ سمجھ جائے گی، اس وقتی فیز سے نکل آئے گی، اور یقین رکھے مامی، کنان ایسا کر لے گا، وہ اس سے محبت کرتا ہے، دل سے، عزت سے اسے اپنایا ہے، وہ ماحول کے ساتھ اسے ڈھال لے گا، کچا ذہن ہے، کچی عمر ہے، وقت لگے گا مگر سیٹ ہو جائے گی۔ کہ ہم پریشان تو تب ہونا کہ جب اللہ نہ کرے اسے کوئی دکھ یا پریشانی ہو، اس کے ذہن کی اختراعیں ہیں جو اسے اداس کر گئی ہیں کہ کنان نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، نکاح ایسے کیا کیوں ہوا، ویسے کیوں نہیں ہوا۔ حساس لوگ اپنے لیے پرابلمز کریٹ کر لیتے ہیں، اور حنین کی پرابلمز بھی بس اسی طرح کی ہیں۔ آپ دیکھیے گا چند دنوں میں وہ نئے ماحول میں ڈھل کر اداسی بھول جائے گی۔ وہ اس کی فطرت کے پیش نظر بات کر رہا تھا۔ نہیں بھولے گی کہ باتیں اس کے ذہن سے کب نکلتی ہیں۔ لکیر کو پیٹتے ٹینشن لینے کی عادت تو اس نے اپنے پاپا سے ہی اڈاپٹ کی ہے۔ اب وضاحت مانگنے والے نے تو مانگ لی، دینے والا بھی تو راضی ہو۔ وہ اب بھی متفکر تھیں۔ آپ ٹینشن نہ لیں، وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا۔ وہ انہیں نرمی سے ساتھ لگائے دلاسا دے رہا تھا کہ وہ اپنے طور پر مطمئن تھا، کہ وہ اپنے رشتوں کے لیے بہت حساس تھا، اور مائدہ و حنین یہ وہ دو لوگ تھے جنہیں اس نے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہا تھا۔ مائدہ کے لیے وہ اپنی محبت اور حساس فطرت کے تحت مضطرب رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے، مگر مائدہ کچھ ریزرو نیچر لڑکی تھی، دل کی بات ماں سے ہی نہیں کہتی تھی تو بھائی سے کیا کہتی۔ ایسے میں اس کی ناآسودہ زندگی کے بعد وہ ہی چاہتا تھا کہ اس کی دوسری بہن بہت آسودہ زندگی گزارے، اور جیسے وہ مائدہ کے بن کہے بھی اس کے لیے متفکر تھا،
اسی طرح حنین کی ہر اداسی کو جانتے سمجھتے ہوئے بھی مطمئن تھا کہ اس نے کنان کی آنکھوں میں اس کے لیے سچی محبت دیکھی تھی اور اس پر اعتماد کر لیا تھا، اور یہ تو وقت نے ہی ثابت کرنا تھا کہ اس کا اعتبار کردہ شخص اعتبار کے لائق تھا بھی کہ نہیں، کہ مائدہ کے معاملے میں انہوں نے اسجد پر اعتبار کیا تھا مگر وہ اعتبار کی دھجیاں ہی بکھیر گیا تھا۔ پلیز یسریٰ، اسے چپ کرواؤ، اس کی آواز میرے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی ہے۔ وہ اس کی شکل دیکھتی لب کچلتی روتی ہوئی ننھی حسنہ کو لیے کمرے سے نکل گئی تھی، اور آدھے گھنٹے بعد اسے سلا کر بوا جی کے حوالے کر کے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی تو وہ کھڑکی میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ ایسا فرسٹ ٹائم دیکھا تھا تو حیرت بے جا نہ تھی۔ اسجد، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حیرت کو سائیڈ میں رکھتی نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے میرے ہاتھوں سے سب کچھ نکلتا جا رہا ہے، رشتے ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسلتے جا رہے ہیں، وہ آزردگی سے کہتا فضا میں دھواں آزاد کر گیا تھا۔ ابو نے تو کیا، امی نے بھی میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ شازمین الگ ناراض ہے کہ راہم مجھ سے خفا ہے۔ میں نے شازمین کے بیٹے کو پیسے دینے چاہے تو اس نے اٹھا کر پھینک دیے۔ اپنی خوشگوار ازدواجی زندگی میں آنے والی دشواریوں کا وہ مجھے سبب سمجھتی ہے، اور وہ کچھ غلط تو نہیں سمجھتی نا؟ میں ہوں ہی برا، مجھے رشتے نبھانے نہیں آئے، ان کی عزت نہیں کر سکا میں۔ وہ اس سے لپٹ کر رو پڑا تھا۔ اور اس سب کی ذمہ دار صرف میں ہوں، میری خود غرضی نے آپ کو یہ دن دکھایا ہے۔ وہ اس کو بیڈ پر بٹھاتی اسے پانی پلانے کے بعد نیچے کارپٹ پر اس کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی۔ لیکن میں بہت مجبور تھی اسجد، آپ کو کھونے کا حوصلہ ہی نہیں تھا مجھ میں، اس لیے میں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ شادی کر لیں۔ لیکن میں غلط تھی اسجد، اور آپ صحیح تھے۔ آپ نے صحیح کہا تھا کہ اتنے لوگوں کی زندگی برباد ہونے سے بہتر ہے کہ ہمارے دل اجڑ جائیں، لیکن میں اس کے لیے آمادہ نہ ہو سکی۔ آپ کی محبت مجھے آپ سے دور ہونے کا حوصلہ نہیں دیتی تھی۔ آپ کے دور جانے کا خیال میری سانسیں چھیننے لگتا تھا، اور آپ کو پا لیا میں نے، مگر ہمارے ملن میں کتنی آہیں تھیں، کتنے دل، کتنے رشتے ٹوٹے تھے، اور ان میں سے کسی کی ایک آہ ہمیں لگ گئی۔ ہم بہت کچھ پا کر بھی ادھورے ہیں کہ ہمارے پاس رشتے نہیں ہیں، اپنوں کا ساتھ، ان کا مان نہیں ہے۔ دیر ہو گئی ہے اسجد، بہت دیر، مگر کوئی روزن ابھی بھی ضرور کھلا ہوگا، اسی کے ذریعے آپ اپنے رشتوں تک پلٹ جائیں۔ میں آپ کے بغیر مر مر کر جی لوں گی، بس آپ لوٹ جائیں اپنوں میں، مجھے چھوڑ دیں اسجد۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی، وہ اپنی ہر تکلیف بھلا کر مائدہ کے لفظوں اور نگاہ سے اتری دل میں اذیت کو فراموش کیے ناگواری اور غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ سے آپ کے رشتے چھیننا کبھی نہیں چاہے تھے، اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ مائدہ سے شادی کر لیں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ کمپرومائز کر لے گی، مگر وہ نہیں کر سکتی، تو آپ اسے مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کی خاندانی بیوی ہے، آپ کے ابو کی پسند ہے۔ آپ اسے کیسے بھی کر کے ساتھ رہنے کو راضی کر لیں۔ اسے کہہ دیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ کہہ رہی تھی۔ اس نے اسے بازو سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا تھا اور ہچکیاں بھرتی یسریٰ کے رخسار پر گھما کر ایک تمانچہ لگایا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، ہر بات کہہ دینا تمہارے لیے کتنا آسان ہوتا ہے۔ جان وار بھی دیتی ہو اور کھینچ بھی لیتی ہو، اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو تم؟ وہ اس پر چلاتے ہوئے اسے کھینچ کر خود سے لگا گیا تھا۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ جب وہ ہاسپٹل سے بہت غصے میں گھر پہنچا تھا تو اس کے کچھ گھنٹوں بعد ہی نوید عالم بھی آ گئے تھے، اور انہوں نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا تھا۔ اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ آئندہ انہیں اپنی شکل بھی نہ دکھائے، اور وہ اس وقت تو یسریٰ سے چھپا گیا تھا، مگر کب تک کہ وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بعد ہی اس کے بہت اصرار پر بھی ٹھہرے بغیر چلا جاتا تھا، اور اب 2 دن 2 راتوں سے ساتھ تھا۔ وہ سوال کر رہی تھی اور اس نے ڈپٹ کر غصہ دکھا کر خاموش کرا دیا تھا کہ وہاں ارحم الحسن کا آنا اس کی باتیں اسے کچھ نہ کچھ سمجھا گئی تھی، اور اس کے اصرار پر اس نے کہہ دیا تھا کہ گھر میں اس کی شادی کا پتہ چل گیا ہے، مائدہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور نوید عالم نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ اس کو اپنے کارنامے کو چھپا کر باقی ہر بات سچائی سے بتا گیا تھا۔
وہ اس کے ساتھ ساتھ دکھی تھی مگر اس کے لیے کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ اس نے جب کہا تھا کہ وہ مائدہ سے ملے گی تو اس نے سختی سے منع کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے پیرنٹ سے بھی اسے کسی قسم کا رابطہ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسجد، یہ میرے لیے آپ کے لیے بہت مشکل ہے مگر اب یہی مناسب رہے گا، وہ اس سے الگ ہوتی بولی تھی۔ اب بکواس کی نا تو جان سے مار دوں گا، اب کہ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ اتنے لوگوں کی زندگی میری وجہ سے برباد ہو رہی ہے، کتنے لوگ میری وجہ سے ناخوش ہیں، مجھے تو مر ہی جانا چاہیے۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ سب کچھ بہت مشکل ہو گیا ہے اور اس کا سبب میری ذات ہے، تمہارا لینا دینا نہیں ہے۔ میں ہی بہت کمزور تھا جو اپنی محبت نہ منوا سکا، یا پھر کم از کم شادی کے بعد تو تمہیں ابو کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیتا، مگر میں نے کچھ نہیں کیا۔ تمہارے ساتھ ناانصافی کی اور مائدہ اس کو بھی پریشان کیا، اذیت دی۔ وہ سب کچھ بہت پہلے جان گئی تھی، اس کو منا لیتا، تم دونوں کو ساتھ رکھ لیتا، مگر میں نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ معاملات بہت بگڑ چکے ہیں، کسی طرح قابو میں نہیں آ رہے۔ مائدہ کو طلاق چاہیے اور میں چاہوں بھی تو ایسا نہیں کر سکتا، اور جب میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تو میں کیسے چھوڑ دوں جو لہو بن کر میری سانسوں میں گردش کر رہی ہے۔ وہ اپنا بھرم رکھنے کو اپنا ضبط آزماتا جھوٹ بول رہا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ مائدہ سے جڑے معاملات کے علاوہ اس کا ایک ایک لفظ سچا تھا، اور سچائی اور اس کی محبت اس کی آنکھوں میں لکھی تھی۔ اسجد، مجھے بتائیے، آپ نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ اتنا پریشان ہیں، نادم ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں اس وقت ہر جذبے پر ندامت غالب نظر آ رہی ہے۔ بتائیے، مجھے کیا چھپا رہے ہیں؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام گئی تھی اور وہ نظر چراتا اس کے سامنے سے ہی ہٹ گیا تھا۔ اسجد، میں اور آپ الگ تو نہیں ہیں نا؟ بتائیے مجھے کیا بات ہے، آپ نے مائدہ سے کیا کہا ہے؟ جب وہ پہلے سے جانتی تھی تو اس وقت کی بجائے اب طلاق کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے؟ وہ اس کی شرٹ پشت سے دبوچ کر اسے روکتی، اس کے سامنے کئی سوال لے کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب ہر بات بھی تمہیں نہیں بتا سکتا، وہ چیخ کر بولا تھا، اور وہ اس کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ غصے کا تیز تھا اور وہ اس پر بھی اچھے برے موڈ پر اپنا غصہ عیاں کر چکا تھا، مگر وہ اس وقت غصے میں نہ تھا، جھلاہٹ و بے بسی کا شکار محسوس ہو رہا تھا۔ بات کہہ دینے سے، شیئر کر لینے سے مسئلوں کا حل نکل آتا ہے، اور مجھ پر یقین رکھیں اسجد، میں آپ کا یقین ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ ہر اچھے اور برے وقت میں آپ کی اچھائی اور برائی میں آپ مجھے ہم قدم اور رہنما پائیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے نرمی سے کہتی بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ ہم قدم، رہنما، اور ڈیورس کی جو بات کر رہی تھی، اس کے سوالوں سے بچنے کو اس نے خود کو کمپوزڈ کر کے سوال داغا تھا۔ کیسے کی تھی آپ تصور میں بھی نہیں لا سکتے، مگر میں مجبور ہوں اسجد کہ میں آپ کو خوش رکھنا چاہتی ہوں، آپ کو اپنے رشتوں کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی آپ کو پچھتاوا ہو کہ آپ نے مجھے چنا، اس لیے سب آپ سے بچھڑ گئے، والدین ناراض ہو گئے، بہن کا گھر خراب ہو گیا ہے۔ میں اپنے اسجد کو رشتوں کا مقروض نہیں بنانا چاہتی، اس لیے یہی بہتر لگا کہ میں آپ کو اپنی محبت سے آزاد کر دوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر کہتی، اس کو چونکا گئی تھی۔ کیا تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیا تم نے پھر میری کوئی کال ریسیو کی ہے؟ وہ اس کو اب غصے سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے زرمین کی کال ریسیو کرنے کے بعد ہی تو اسے اپنی قسم دے کر شادی کے لیے مجبور کیا تھا، اور اب نیا مطالبہ۔ آج جب آپ حنین کے ولیمے میں چلے گئے، اس کے بعد یہاں راحم الحسن آئے تھے۔ وہ اس کو بری طرح ٹھٹکا گئی تھی۔ الحسن ہاؤس کے مکینوں میں وہ واحد تھا جو اس سے کلام تک نہیں کر رہا تھا، باقی 3 افراد نے تو خوش اخلاقی و اعلیٰ ظرفی کی مثال قائم کی تھی۔ کیا راحم یہاں آیا تھا؟ وہ حیرت سے بولا تھا، اور وہ تفصیل بتانے لگی تھی۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا کی 44ویں قسط۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔